بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم 3 سبق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 4 لیسن پڑھیں گے، چوتھا سبق پڑھیں گے۔ تو اگر آپ نے پہلے 3 سبق سنے ہیں تو یہ سبق آپ کو پھر اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا، اور اگر آپ نے پہلے 3 سبق نہیں سنے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے شروع سے آپ 3 سبق سن لیں، کیونکہ ترتیب کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو عربی سمجھ میں آئے گی۔ اگر درمیان سے سنیں گے تو پھر شاید کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے آپ کو، اور نہ کوئی فائدہ ہو آپ کو۔ اس وجہ سے بینیفٹ اس وقت آپ کو حاصل ہوگا جب آپ ترتیب کے ساتھ شروع سے سٹارٹ سے پورا کورس سنیں گے۔ تو آج ہم چوتھی کلاس پڑھیں گے۔ اس میں بھی کچھ سوالات اور جوابات ہوں گے، کچھ کوسچنز اور آنسرز ہوں گے کہ اگر آپ عربی کے ساتھ کوئی بات چیت کرے تو ان میں سے کچھ سوالات آپ کو بتاؤں گا میں آج۔ تو سب سے پہلے، اس سے پہلے تو ہم پریزنٹیشن اور انٹروڈکشن کے بارے میں کچھ جملے سینٹنسز پڑھ چکے ہیں اور یاد کروا چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب وہ یاد کر کے ان پر آپ نے پریکٹس بھی کی ہوگی، مشق اور تمرین بھی کی ہوگی، ان کو لکھا بھی ہوگا اپنے پاس، اور اس کو اپنی زبان پر آپ نے جاری بھی کیا ہوگا۔ تو آج ہم مزید جو جملے پڑھیں گے، سینٹنسز پڑھیں گے، ان کو بھی آپ یاد کریں گے، ان کی مشق اور تمرین کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اپنی زبان پر اس کو جاری کریں گے۔ ایک سوال تو آپ یہ کریں گے کہ ما جنسیتک، آپ کی شناخت کیا ہے؟ ملکی شناخت، یعنی آپ کس ملک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ملکی شناخت کو جنسیتن کہا جاتا ہے۔ تو جواب میں کہا جائے گا انا پاکستانی یون، میں پاکستانی ہوں اگر آپ پاکستان سے ہو، اور اگر آپ افغانستان سے ہو تو آپ کہیں گے انا افغانی یون، اور اگر آپ ہندوستان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کہیں گے انا ہندی یون، اگر آپ ایران کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کہیں گے انا ایرانی یون۔ یعنی جس ملک کے ساتھ آپ تعلق رکھیں گے تو انا لگا کر، انا کا معنی ہے میں، انا لگا کر پورا جملہ بن جائے گا آپ کا۔ یا اس کو دوسرے طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہو جنسیتی پاکستانیتن، میری ملکی شناخت پاکستانی ہے، اور جس ملک کے ساتھ آپ تعلق رکھیں گے اس ملک کا آپ نام لگا کر آخر میں گول تا لگائیں گے۔ پھر آپ سوال کریں گے ما ہوایتک، آپ کا محبوب مشغلہ کیا ہے؟ ہوایتن کا معنی ہے محبوب مشغلہ، دلچسپ، فیوریٹ، پسندیدہ مشغلہ جس کو آدمی پسند کرتا ہے، اور ہر آدمی کی ایک ایسی دلچسپ اور فیوریٹ مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت اس میں لگا رہوں بس۔ تو جو بھی آپ کا محبوب مشغلہ ہوگا تو آپ کہیں گے ہوایتی السباحۃ، میرا محبوب مشغلہ تیراکی ہے، السباحۃ تیراکی ہے۔ یا آپ کہیں گے ہوایتی رکوب الخیل، میرا محبوب مشغلہ گھڑ سواری ہے، گھوڑوں پر سواری کرنا۔ یا آپ کہیں گے ہوایتی المطالعۃ، میرا محبوب مشغلہ مطالعہ کرنا ہے۔ یا آپ کہے ہوایتی التحقیق، میرا محبوب مشغلہ ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا ہے۔ یا آپ کہے ہوایتی کرۃ القدم، میرا محبوب مشغلہ فٹ بال کھیلنا ہے۔ یعنی جو بھی آپ کا محبوب اور دلچسپ فیوریٹ آپ کا مشغلہ ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میں اس میں اپنے آپ کو مصروف کروں تو اس کا آپ جو ہے استعمال کریں گے۔ اس کے لیے ہم مزید الفاظ پڑھیں گے کہ ہر مشغلے کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، تو وہ تو ہم نیکسٹ کچھ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ اس طرح آپ پوچھیں گے ما محل میلادک، آپ کی جائے پیدائش کون سی ہے؟ محل جائے، جگہ، میلاد پیدائش، یعنی آپ کی پیدائش کی جگہ کون سی ہے، کس جگہ آپ پیدا ہوئے؟ تو جواب میں کہا جائے گا ولدت فی مدینۃ کراچی، میں کراچی شہر میں پیدا ہوا۔
یعنی میری جائے پیدائش جو ہے، یا آپ کہیں گے محل میلادی کراتشی، میری جائے پیدائش کراچی ہے۔ پھر آپ عمر کے بارے میں پوچھے تو عمر کے بارے میں آپ 3 طریقے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کم مضی من عمرک، آپ کی کتنی عمر گزر چکی ہے، کتنی عمر آپ گزار چکے ہیں۔ تو جواب میں کہا جائے گا مضی من عمری 25 سنہ، میرے عمر سے 25 سال گزر چکے ہیں، یعنی میں 25 سال کا ہوں۔ آپ جتنے بھی عمر کو ہوں گے تو جو تعداد عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے اس کے لیے، مثلا اگر آپ 20 سال کے ہیں تو آپ کہیں گے مضی من عمری 20 سنۃ، میں 25 سال کا ہوں تو میں کہوں گا مضی من عمری 25 سنۃ۔ ایک لیسن، ایک سبق ہم تعداد کے بارے میں پڑھیں گے کہ عربی کے لیے 1 سے لے کر 1000 تک مثلا آپ کون کون سے الفاظ استعمال کر سکتے ہو۔ اور اس طرح بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کم بلغت سنک، آپ کی عمر کہاں تک پہنچی ہے، کس عمر کو آپ پہنچے۔ تو جواب میں کہا جائے گا بلغت سنی 25 سنۃ، میری عمر 25 سال کو پہنچ چکی ہے۔ تو اس میں گرامر کے لحاظ سے کچھ فرق ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں فی ای عقد من عمرک، آپ اپنے عمر کے دہائیوں میں سے کون سے دہائی میں ہے ابھی، یعنی 10 سال کی دہائی میں ہے یا 20 کی دہائی میں ہے یا 30 کی دہائی میں ہے۔ تو آپ کہیں گے انا فی العقد الثالث من عمری، میں اپنے عمر کے تیسری دہائی میں ہوں۔ تیسری کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال کے دہائی میں چل رہا ہوں، میں 30 سال کی عمر میں چل رہا ہوں میں۔ پھر آپ پوچھیں گے هل انت متزوج ام اعزب، کیا آپ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ متزوج کا معنی ہے شادی شدہ اور اعزب کا معنی ہے غیر شادی شدہ۔ تو اگر شادی شدہ ہوگا تو جواب دے گا بل انا اعزب، بلکہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہوگا تو جواب دے گا بل انا اعزب، بلکہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ اور اگر شادی شدہ ہوگا تو جواب دے گا بل انا متزوج والحمد للہ، بلکہ میں شادی شدہ ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شادی شدہ پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ شادی یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو آج کے لیے اتنے ہی سینٹنسز کافی ہے، جملے کافی ہے۔ ان جملوں کو آپ یاد کریں، حفظ کریں، ان کو میمورائز کریں اور ان پر پریکٹس کریں، مشق اور تمرین کریں، ان کو اپنی زبان پر جاری کریں اور تمام لیسنز کو بار بار سنیں۔ جتنا آپ سنیں گے اتنا آپ کے دل اور دماغ میں یہ جملے جو ہے نقش ہوں گے اور آپ کی زبان پر جاری ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ ان کو بولے، تکلم کرے، ان کو استعمال کرے، ان کا پریکٹس کرے، یوز کرے ان جملوں کو۔ اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے، تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملے اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرے۔